بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى يقول بسنده عن أيوب قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغبسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے اس کتاب کے درس اور اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی، موقع دیا۔ یہ کتاب پچھلے تقریباً 2 سال سے الگ الگ اوقات میں بیچ میں گیپ بھی ہوتا ہے، چونکہ ہمارا تعلق تعلیمی ادارے سے ہے، تو تعلیمی ادارے کے جب امتحانات یا درمیان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی آتی ہیں جن میں درس نہیں ہو پاتا تو گیپ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا بھی گیپ ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارا اس کا درس رک گیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ اب دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اس کتاب میں مختصر میں ہم تعارف کرا دیں اس کتاب کا نام تو بڑا لمبا ہے، الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ و مجانبۃ الفرق المذمومہ۔ اصل نام یہ ہے۔ ابانہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین کرنا، واضح کرنا، عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ، کیونکہ امت میں بہت سارے فرقے بہت پہلے ہی نکل گئے تھے، تو فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا گروہ اور فرقہ جو ہوگا اس کا طریقہ اور شریعت کیا ہے اس کو بیان کرنے والی کتاب ہے یہ۔ وہ مجانبۃ الفرق المذمومہ، اور مذموم فرقوں جن کی مذمت آئی ہے 72 فرقوں کی، ان کی مخالفت اور ان سے دوری کرنے کے لیے یہ کتاب کھول کر کے بیان کرتی ہے کہ ان سے دوری کیسے کرنی ہے۔ لیکن اس کتاب کا اتنا لمبا نام ہونے کے باوجود اس کو ابانہ کبرا کہتے ہیں۔ کبرا یعنی بڑی، یہ بڑی کتاب ہے، اور اسی نام سے امام ابن بطہ نے ایک اور کتاب لکھی ہے ابانہ، چھوٹی سی، مختصر میں اس کو ابانہ صغریٰ کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کے ہم نے الحمدللہ پہلی اتنی ہی موٹی ایک جلد ہم پڑھ چکے ہیں، گزار چکے ہیں پچھلے درسوں میں، جو تقریباً 42 درس اس کے ہو چکے ہیں۔ یہ 43واں درس ہے، 42 درس اس کے ہو گئے ہیں، اور یہ 43واں ہے۔ اس میں جو باب شروع ہوا ہے اور جو چیپٹر چل رہا ہے، اس چیپٹر کا ہیڈنگ ہے اس کی باب التحذیر من صحبت قوم، ڈرانے کا باب ہے، تحذیر ڈرانے کا، من صحبت قوم، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، یمرضون القلوب، جو دلوں کو بیمار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو دلوں کو بیمار کر دیں ان کی صحبت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کتاب ڈرا رہی ہے اور اہل علم نے ڈرایا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ الْإِيمَانَ، دلوں کو بیمار کر دیں اور ایمان کو خراب کر دیں۔ تو جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے انسان کا دل بیمار ہو جائے، یعنی اس کے دل میں شکوک و شبہات پڑ جائیں دین کے متعلق، اور اس کا پھر ایمان خراب ہو جائے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے عام انسان کو، اور جنرل انداز میں جو لوگ ہیں ان کو دور رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اس کتاب کا جو میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرآن کریم کی کچھ آیات لاتے ہیں شروع میں اس چیپٹر کو واضح کرنے کے لیے، پھر احادیث نبویہ لاتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، یعنی سلف کے جو علماء سلف تھے، چاہے صحابہ میں سے ہوں
یا تابعین میں سے ہوں یا تابع تابعین میں سے ہوں یا ان کے بعد کے لوگ ہوں، زیادہ نیچے تک نہیں آئیں گے، اس لیے کہ خود مصنف 387 میں ان کا انتقال ہے، 387 ہجری میں کتاب کے مصنف کا انتقال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 304 میں پیدا ہوئے ہیں، تو 20-25 سال کے بعد انسان عالم اور اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے۔ تو 330 کے زمانے اور 335 کے دور میں، 340 کے دور میں یہ کتاب یا اس طرح کی باتیں مصنف کر رہے ہیں، تو 350 کے دور کی بات ہے یہ۔ تو یہ ابھی 350 سال گزرے ہیں، تو 2-3 طبقے ہی اگر آپ بنائیں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے آپ، صحابہ تک۔ اس لیے ان کی کتاب میں جو اقوال ملیں گے علماء کے، وہ یا تو صحابہ کے ہوں گے یا تابعین کے ہوں گے یا تبع تابعین کے ہوں گے۔ اور عقیدہ اور منہج یہ کسی انسان کے اپنے بنانے سے نہیں ہوتا۔ کوئی شخص خود سے عقیدہ بنا لے، یہ خود سے بنانے کی چیز نہیں ہے کہ جو من میں آئے اعتقاد بنا لے، عقیدہ رکھ لے، بلکہ عقیدہ یہ طے شدہ توقیفی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین جس طرح اتارا ہے، خاص کر عقیدہ، اس کو ویسے ہی ماننا ہے۔ جو چیزیں فقہ اور احکام اور عمل سے متعلق ہیں، تو جن کی تنصیص آ گئی ہے، جن پر نصوص آ گئے ہیں، قرآن میں حدیث میں جو احکام بیان کر دیے گئے ہیں، ان کو تو ویسے ہی ماننا ہے، ان میں اختلاف جائز نہیں۔ لیکن جن مسائل میں، فقہی مسائل میں کوئی نص نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآنی آیت نہیں ہے، اور وہ نئے مسائل بعد میں پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے کہ بعد میں ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ نئے مسائل آتے ہیں۔ ان کا تعلق انسانی معاملات سے ہوتا ہے، فقہیات سے ہوتا ہے، انسان کے گزرتے اور حالات سے ہوتا ہے، اسی لیے لوگ فتوے پوچھتے ہیں۔ تو جو معاملات اور عبادات اور احکام کے فتوے ہوتے ہیں، ان میں مجتہد کیا کرتا ہے؟ ایک عالم اور فقیہ اگر اس میں کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اجتہاد کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، اور کتاب و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اجتہادی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اجتہادی مسائل عبادات میں، احکام میں، روزمرہ کے معاملات میں تو ہوتے ہیں، مگر عقیدے میں اجتہادی مسائل نہیں ہوتے۔ عقیدہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو عقیدہ ویسے ہی رکھنا پڑے گا آپ کو، جیسے اللہ نے اتارا ہے، جیسے اللہ نے بیان کیا، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ یہ ایمان کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، ان کو ویسے ہی ماننا پڑے گا جیسے اترے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امت میں اختلاف ہوگا تو ایک ہی جماعت ہوگی، ایک ہی گروہ ہوگا جو نجات پائے گا۔ تو اس کو پوچھا گیا کون؟ کہا کہ وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو صحابہ کا جو ایمان تھا، صحابہ کا جو عقیدہ تھا، صحابہ کا جو منہج تھا دین کو سمجھنے کا، وہ ویسے ہی رہے گا، اور اسی پر ہی چلنے سے انسان نجات پائے گا۔ اسی لیے یہ کتاب ہمیں صحابہ کا طریقہ بتلاتی ہے، تابعین کا طریقہ، انہی کے اقوال آتے ہیں، وہ ان کی باتیں آتی ہیں، اور انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے دین کیا ہے، اور دین کے معاملے میں انسان کو کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ چیپٹر ہمارا شروع ہوا تھا آخری درس میں، اور اس میں کچھ احادیث اور کچھ آثار ہم نے پڑھ دیے تھے، اسی کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں۔ فرماتے امام ابن بطہ رحمہ اللہ اپنی سند سے، اور ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو قلابہ کا قول پیچھے گزر چکا تھا، پھر سے وہی قول آ رہا ہے۔ ایک ہی بات الگ الگ اسانید سے، الگ الگ طریقوں سے آتی ہے، الگ الگ لوگوں کے ذریعے منتقل ہو کے آتی ہے، تو ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو ریپیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بلا وجہ میں انہوں نے ریپیٹ کر کتاب موٹی کر دی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام سے اگر 10 راستوں سے بات آ رہی ہے تو 10 شاگردوں سے، اور مسلسل 10 سلسلوں میں بہت سارے الگ الگ لوگ ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ گویا اس امام سے بہت سے لوگوں نے سنا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کی بات کو نقل کیا ہے۔ تو اس سے تقویت ملتی ہے اس بات کو، اس گفتگو کو، اور یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بات بہت اہم ہے، بہت سے لوگوں نے نقل کی ہے۔ تو اسی طرح یہ والی بات سیم انہی لفظوں میں گزر گئی، پیچھے گزری تھی، پیچھے کے درس میں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء، خواہشات پرستوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اہل الاہواء کا مطلب اہل بدعت۔ سلف صحابہ کے دور میں، اور خاص کر صحابہ کے دور میں تو کم ہی لفظ استعمال تھا، لیکن تابعین کے دور میں اور ان کے بعد ہر بدعتی کو سلف اہل الاہواء یا صاحب و ہوا کہتے تھے، یہ ہوا پرست ہے۔ اس لیے کہ بدعتی شخص کی جب بدعت سامنے آتی ہے
اگر وہ خود ایجاد کرتا ہے بدعت تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی چیز اچانک اچھی لگی، اس نے ایجاد کر لی، کر بیٹھا اس کام کو یا بول دیا زبان سے. لیکن جب اہل علم، سنت کا علم رکھنے والے اور سنت کے علم کو صحابہ، تابعین اور سلف سے لینے والے علماء اس زمانے میں جب وہ بدعت ایجاد ہوتی ہے، جب وہ بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، اور دلیلوں کے ذریعے واضح کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی، یہ جو طریقہ اپنایا گیا، یہ جو نئی عبادت نکالی گئی، یہ بدعت ہے، تو پھر ایسے شخص کو فوراً اس سے باز آ جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. جب پتہ چل گیا، ہاں ابتدا میں جب پتہ نہیں تھا تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے خود سے کوشش کر لی، خود سے کوئی چیز بیان کر دی، عمل کر لیا، لیکن جب بتلا دیا گیا کہ یہ بدعت ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے. لیکن وہ نہیں چھوڑتا. تو کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اسی لیے اہل علم اور امام اور ائمہ سلف ایسے لوگوں کو، بدعتیوں کو اہل الاہوا کہتے ہیں، خواہشات پرست. تو کہا کہ لا تجالسوا اہل الاہوا، اہل اہوا یعنی خواہشات پرست، اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. ولا تجادلوہم، اور ان سے مجادلہ، مباحثہ، بحث مباحثہ مت کیا کرو. بدعتیوں سے مباحثہ، بحث مت کیا کرو. فإنی لا آمنوا، کیونکہ مجھے اطمینان نہیں، ان یغمسوکم فی ضلالتہم، کہ وہ تمہیں ڈبو دے اپنی گمراہی میں، تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبو دے. او یلبسوا علیکم ما تعرفون، یا کم از کم جو تمہارے پاس اپنا دین ہے اسی میں شک ڈال دیں گے اور خلط ملط کر دیں گے، اپنے ہی معاملے میں شک شبے میں گرفتار ہو جاؤ گے. اگر ان کی بات نہیں بھی مانو گے تو اپنے معاملے میں شک شبے میں پڑ جاؤ گے. اسی طریقے سے ایک اور اسناد سے لاتے ہیں ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الرجل اذا رضی ہدی الرجل وعملہ فانہ مثلہ، کہ آدمی اگر کسی دوسرے شخص کے طور طریقے سے راضی ہو گیا، یعنی اس کو پسند کر لیا، اس نے کہ کہہ دے کہ نہیں فلاں کا طریقہ بڑھیا ہے، فلاں کی بات اچھی ہے، اور وہ جو عمل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو جائے، اس کو ٹھیک سمجھ لے، فإنہ مثلہ، تو وہ بھی اسی کے مثل شمار ہوگا، اسی کے مثل ہے، چاہے عمل اس طرح کا نہ کرے، چاہے عقیدہ اس طرح کا نہ رکھے. یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں کوئی بدعتی ہے، صاحب بدعت ہے، اور وہ شخص اپنی بدعت کی ترویج کرتا ہے، آپ کہیں ارے بھائی فلاں بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھی وضاحت کرتا ہے، بہت اس کی دلیلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور اس کے لیکچر، اس کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، آپ پسند کر رہے ہیں، ابھی آپ عمل نہیں کر رہے اس پہ، اس کو پسند کر رہے ہیں خالی. فإنہ مثلہ، تو وہ شخص اس کے مثل ہے، یعنی وہ بھی اسی کے عقیدے پر مانا جائے گا. یہ حدیث نبوی ہے. آگے اپنی اسناد سے، اسناد کو ہم نہیں پڑھ رہے ورنہ اسناد بہت لمبی ہے. قال اخبرنی محمد بن حسین قال حدثنا جعفر بن محمد بن ابوبکر الفریابی. دیکھیے یہاں پر ابوبکر الفریابی آ گئے، بہت بڑے امام ہیں، بعض ائمہ بڑے بڑے اس میں آتا ہے تذکرہ. امام ابو بکر الفریابی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں. خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ احد اوعیۃ العلم، علم کے خزانوں اور بڑے بڑے برتنوں میں سے، علم کے برتنوں میں سے ہیں. وکان ثقۃ امین حجہ، یہ ثقہ، امانت دار، حجت تھے. یہ امام فریابی فاریاب سے نکلے اور پوری دنیا کا چکر لگایا، جہاں جہاں علم تھا. امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے کہ طوف شرقا و غربا، مشرق و مغرب کے تمام ممالک کا انہوں نے سفر کیا، امام ابوبکر فریابی نے. اور ولقی الاعلام، اور بڑے بڑے اماموں سے ملاقات کی. علی بن مدینی جیسے اماموں سے ملاقات ہوئی. 207 ہجری میں پیدائش اور 301 میں انتقال، 301 ہجری میں انتقال. یہ ابوبکر فریابی جب بغداد آئے، تاریخ بغداد میں تذکرہ ہے ان کا، امام ذہبی نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب بغداد آئے تو ان کی شہرت بہت زیادہ تھی، بہت بڑے امام تھے. بغداد کے 30,000 طلبہ نے ان کا استقبال کیا، اور ان کی مجلس جب لگی ان 30,000 طالب علموں کے ساتھ، تو ان کی زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، تو اب کچھ بات بولتے امام تو آگے کوئی شخص پہنچاتا اور پھر وہ لوگ بولتے تو طلبہ لکھتے تھے. کا 316 لوگ تھے جو ان کی باتوں کو بولا کرتے تھے
لکھوانے کے لیے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ابو بکر فریابی کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے طلبا رات کو آتے تھے لائن لگا کر کے, اپنی اپنی جگہ پہ اپنی دوات رکھ دیتے, کاغذ دوات جو قلم روشنائی والی دوات جو ہے رکھ کے جاتے کہ یہ میری جگہ ہے, رات میں آ کے رکھتے تاکہ صبح کو مقام ملے. 15,000 دواتیں ان کی مجلس میں رکھی جاتی تھی. تو یہ بہت بڑے امام تھے, سمجھے کہ نہیں. ایسے ائمہ کا نام سن کر کے اور ان کی سیرت کو پڑھ کر کے طلب علم اور علم کا شوق انسان کو پیدا ہوتا ہے. تو بہت بڑے امام ہیں, انہی کی سند سے. تو ہم اسناد بیچ میں نہیں پڑھتے عام طور پہ, تو انہی کی اسناد سے روایت آ رہی ہے. عن ابن عباس فرماتے درمیان میں ان کے شیوخ ہیں ابو بقی ہشام بن عبد الملک الحمصی, یہ بھی جو ہے ثقۃ عابد, اور ان کے استاذ محمد بن حرب ابو سلمہ سلیمان بن سلیم, یہ بھی شامی اور قاضی ہیں, ثقۃ عابد ہیں. اور ابو حسین مروان بن روبہ الحمصی مقبول ہیں یہ, وہ ابو صالح الاشعری الشامی سے روایت کرتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. تو بہرکہ لمبی اسناد ہے. ابن عباس سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ بن عباس لا تجالس اہل الاہواء, وہی بات جو ابو قلابہ نے کہی تھی وہی یہاں پر ہے کہ کبھی نہ بیٹھو بدعتیوں کے ساتھ. یعنی بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے کوئی شخص ہے محلے کا, پڑوس کا, علاقے کا, تو اس سے سلام دعا بھی نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم کی مجلس کے لیے, دینی باتوں کے لیے ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. اگر وہ خود ان میں سے کوئی بدعتی شخص امام ہے, عالم ہے اور دین پھیلاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ بیٹھیں. لیکن آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, ملنے والا ہے, عام انسان ہے, تو عام انسان کے ساتھ دنیاوی امور کے عام معاملات رکھنا جائز ہے. لین دین کے معاملات ہیں اور دنیاوی مسائل کے معاملات ہیں, ان میں کوئی حرج نہیں. لیکن دینی معاملات کے لیے مجلسیں لگانا اور ان کے ساتھ بیٹھنا, دین کی باتیں کرنا, یہ اصل مقصود ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو. فرمایا لا تجالس اہل الاہواء فان مجالستهم ممرضہ للقلوب. بالکل وہی بات ابن عباس کی, وہی بات ابو قلابہ کی. آگے دیکھیں ایک اور تبع تابعین کے زمانے کے ایک بہت بڑے امام ہیں عمرو بن قیس الکوفی ابو عبداللہ الملائی. تو ابو عبداللہ الملائی 146 ہجری میں ان کا انتقال ہے, 150 میں. امام ابو حنیفہ کا دور ہے, امام ابو حنیفہ کا دور ہے جس وقت ان کا انتقال ہو 146 میں. ابو عبداللہ الملائی عمرو بن قیس الکوفی کہتے ہیں لا تجالس اصحاب الاہواء فانہم یمرضون القلوب. بالکل سیم وہی اپنے عباس والے الفاظ کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ ان کے بیٹھنے سے دل بیمار پڑ جائے گا. آگے حسن بصری سے روایت آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ لا تجالسوا اہل الاہواء فان مجالستهم ممرضہ للقلوب. آپ دیکھیں سیم الفاظ ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی حسن بصری تابعی ہیں, ابو عبداللہ عمرو بن قیس الکوفی تبع تابعی ہیں, ابن عباس صحابی ہیں. یہاں آپ کو اس کتاب کے اندر صحابہ کا کلام ایک ساتھ ایک ہی صفحہ میں, صحابی کا کلام, تابعی کا کلام, تبع تابعین کا کلام, یعنی تینوں طبقے, خیر القرون کے تینوں طبقے ایک ہی صفحے میں ہیں. جس زمانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا, بلکہ دیکھیں اس میں اسی صفحہ میں ابتدا میں تو حدیث نبوی ہے, حدیث گزری, ہم نے اسناد پڑھی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو اوپر کی پہلی لائن میں حدیث ہے, حدیث نبوی. اس کے بعد ابن عباس کی روایت ہے صحابی کی, اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے وہ تبع تابعین کی, اور ان کے بعد حسن بصری تابعی کی. تو ایک ہی صفحہ میں حدیث مرفوع, حدیث اللہ کے نبی کی, اسی میں صحابی کا کلام, اسی میں تابعی کا کلام, اسی میں تبع تابعی کا, چاروں زمانے, چاروں طبقے خیر القرون, جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا, ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے, ثم الذین یلونہم, پھر ان کا دور جو ان کے بعد آئیں گے. تو یہ جو دور آ رہے ہیں تینوں قرنیں, 300 سال تک, اہل علم کہتے ہیں 300 سال تک کے لوگ خیر القرون کے ہیں عموماً. تو خیر القرون کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں آپ کو ایک ساتھ ملو, سب ایک سی بات کہہ رہے ہیں, کیا؟ بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو, دین کی باتیں ان سے نہ کرو, ان سے مجادلہ بحث مباحثہ نہ کرو,
دین کے معاملے میں مباحثہ نہ کرو، کیونکہ ان سے مباحثہ کرنے سے تمہارا دل بیمار پڑ جائے گا، شکوک شبہات کا شکار ہو جائے گا۔ آگے کی روایت آ رہی ہے ابراہیم نخعی، یہ بھی تابعی ہیں، دیکھیں آگے والے صفحہ میں ابراہیم نخعی فرماتے لا تجالسوا اہل الاہواء، بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، فانی اخاف ان ترتد قلوبکم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دلوں میں ارتداد کا فتنہ نہ پیدا ہو، تمہارے دلوں میں ردت نہ آ جائے، مرتد نہ ہو جائے تمہارے دل۔ یعنی دل مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں شکوک و شبہات پڑ گئے، بظاہر آپ ہمت کر کے دین کو، اسلام کو چھوڑ کے یا بدعت، ایسی بدعت کو اختیار نہیں کر رہے جو اسلام کے خلاف ہے اور دین سے نکال دے گی، لیکن آپ کے دل میں شکوک پڑ چکے، دل میں ارتداد ہو چکا، دل مرتد ہو چکا، دل پلٹ گیا سنت سے، ارتد مانے پلٹ جانا، لوٹ جانا، تو دل سنت سے پلٹ کر کے بدعت پہ چلا گیا یا مرتد ہی ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، تو یہ دل میں گویا شکوک پیدا ہو گیا، کسی کے دل میں اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، آخرت کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، تقدیر کے بارے میں شک پیدا ہو جائے اور بہت سی چیزیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ بظاہر مسلمانوں کے بیچ میں رہے گا، لیکن دل کے اندر گویا کفریہ باتیں بیٹھ جائیں گی اور اس کا دل خراب ہو جائے گا۔ آگے اور ابراہیم نخعی سے ہی آ رہی ہے بات، لا تجالسوا اہل الاہواء، اہل الاہواء سے نہ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، فإن مجالستهم، کیونکہ ان کی مجلس اور ان کی بیٹھک تذهب بنور الایمان من القلوب، دلوں سے ایمان کے نور کو بجھا دیتی ہے، نکال دیتی ہے، وتسلب محاسن الوجوہ، اور چہرے پہ جو انسان کے ایک خوبصورتی ہوتی ہے ایمان کی، اس کو بھی مٹا دیتی ہے، وتورث البغض فی قلوب المؤمنین، اور اہل ایمان کے دلوں میں بغض اور کراہت ڈال دیتی ہے دوسرے اہل ایمان کے لیے۔ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں گے جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کے متعلق قدرت پیدا کر دے گا۔ تو کسی کے ایسے کے ساتھ بیٹھیں گے جو علماء سے بغض رکھتا ہے، آپ کو علم سے بھی دور کرے گا اور علماء سے بھی دور کر دے گا۔ تو اس لیے جو بھی بدعتی لوگ ہیں، منحرف افکار و نظریات والے لوگ ہیں، جو کتاب اور سنت سے، قرآن و حدیث سے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا جائز نہیں۔ ایسے ہی ابو اسحاق کہتے ہیں قال عبد اللہ مسعود، اب دیکھیے ابن مسعود صحابی کا قول آ رہا ہے، ابھی تابعی کا گزرا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اعتبروا الناس باخدانہم، لوگوں کو آزماؤ، لوگوں کو دیکھو، چیک کرو، اعتبار کرو، تحقیق کرو، باخدانہم، ان کے دوستوں سے، کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو۔ فإن المرء لا يخادن الا من يعجبه، کیونکہ انسان کبھی بھی دوستی نہیں کرتا مگر اسی سے جو اس کو دل میں اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر پتہ لگا لو یہ آدمی کیسا ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی بدعت، اس کی کوئی خراب بات، ابھی گزرا نا کہ دل میں خرابی پیدا ہو جائے گی، دل مرتد ہو جائے گا۔ اب دل خراب ہے مگر وہ انسان ظاہر نہیں کر رہا، آپ کے درمیان آتا ہے جاتا ہے لیکن آپ کو ظاہر نہیں کرتا، تو اب آپ کیسے پتہ لگائیں کسی انسان کو؟ اگر آپ نے اس انسان کو کسی ایسے شخص کے ساتھ دیکھا جو بدعتی ہے، جو غلط منہج کا ہے، جو کتاب و سنت اور سلف کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، اور اس کی دوستی ایسے ہی منحرف مناہج والوں سے ہے، غلط طریقے اور منہج والوں سے ہے، تو آپ گرچہ اس کی زبان سے آپ نے کبھی غلط بات نہیں سنی، لیکن اٹھتا بیٹھتا جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ بدعتی ہیں، منحرف ہیں، تو اس کے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی منحرف ہی ہے، چاہے اظہار نہ کرتا ہو اپنی بدعت اور انحراف کا، زبان سے گرچہ نہ کرے، مگر جو دوست ہیں، یہ ابن مسعود بتلا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بتلا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے پہچانیں گے آپ کسی انسان کو؟ اس کے دوستوں سے، کیونکہ دوستی کرتا ہے اسی انسان سے جو دل میں اچھا لگے، تو دل میں اچھا لگا تو ظاہر ہے کوئی انسان یا تو کسی سے دوستی کرے گا دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی لالچ پیسے کا، شہرت کا، دولت کا، منصب کا، ریاست کا، کوئی کاروبار کا، کسی بھی قسم کا لالچ ہو سکتا ہے، دنیاوی ضرورتوں کا لالچ ہوگا، وہ تو مسئلہ الگ ہو گیا، یا پھر دوستی کرے گا دینی وجوہات سے، تو دینی وجوہات سے دوستی جن سے کرتا ہے
وہ اصل وہی ٹارگیٹ ہیں کہ ان کو دیکھ کے کہ اس کے دین کا پتہ لگائیں. ورنہ ایک انسان ہے, مارکیٹ میں دکان ہے اور برابر میں دکاندار ہیں, تو اس میں تو دکان کا معاملہ ہے, دکانی کاروباری معاملات ہیں, اس سے آپ اس کے دین کا اندازہ اور منہج کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ کہہ سکتے, کیونکہ کاروباری معاملات کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتے, وہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے, کفار کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. کاروبار تو کاروبار ہے, تو دنیاوی معاملات کفار کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن دینی معاملات میں آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ جاتا ہے, کن کی مجلسوں میں, کن کے پروگراموں میں جاتا ہے, اس سے آپ پتہ لگا لیں گے کہ یہ شخص کس منہج کا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں, امام اوزاعی نے اور دیگر لوگوں نے کہا, من خفیت علینا بدعتہ لم تخف علینا صحبتہ, ہمارے سامنے جس کی بدعت مخفی رہ ہو گئی, چھپ گئی, ہو سکتا ہے کوئی چھپا لے جائے, کوئی بدعتی ہو اور ہمارے سامنے بدعت کو چھپا لے جائے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم پہچان لیں گے. لم تخفى علینا صحبتہ, اس کی صحبت تو مخفی نہیں نہ رہے گی, کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, تو ان سے پتہ لگا لیں گے کہ یہ کس منہج کا انسان ہے. تو پھر ہم اس سے ڈریں گے بھی اور ڈرائیں گے بھی کہ اس انسان سے بچ کے رہو. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. امام اوزاعی جنہوں نے یہ بات کہی, امام اوزاعی تبع تابعین کے دور کے ہیں, بلکہ امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں. 157 ہجری میں انتقال ہے, 157 میں. ابو حنیفہ کا انتقال 150 میں ہے, اور امام اوزاعی کا انتقال 157 میں ہے. تو تبع تابعین کے دور میں, اور انہوں نے تابعین سے علم لیا ہے. تو یہ منہج تھا صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, کہ دین کے معاملات میں جو انسان بھی کوئی بات کہتا یا دینی ایکٹیویٹی میں رہتا, اس پر نظر رکھتے تھے اور اس کی جو ہے اس کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے. آگے دیکھیں, کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات آ رہی ہے, صحابی سے, من فقہ الرجل, یہ پیچھے گزر بھی چکی ہے آخری والے درس میں, من فقہ الرجل, آدمی کی سمجھداری کی علامت ہے, ممشاہ, کہ وہ اپنے چلنے کو دیکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے, پیروں سے چل کر کے کہاں جاتا ہے, یعنی کس مجلس میں پہنچتا ہے, کن لوگوں سے ملاقات, کس راستے پر چلتا ہے, کون سے راستے سے گزرتا ہے, وہ مدخل, اور کہاں داخل ہوتا ہے, کن لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے, کن کی مجلسوں میں جاتا ہے, کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے, تو خود کو دیکھ لے میں کہاں جا رہا ہوں. وہ مخرج ہو, اور کہاں سے نکلتا ہے, یعنی کہاں نشست, کہاں برخاست, کن کے ساتھ اٹھنا, کن کے ساتھ بیٹھنا. یہ چیز کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ غور کر لے, یہ اس کی فقہ کی علامت ہے, تفقہ کی, سمجھداری کی علامت ہے. ثم قال ابو قلابہ, ابو قلابہ نے ابو الدرداء کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہا, قاتل اللہ الشاعر, برا ہو اس شاعر کا. یہ لفظ ہے بولنے کا, یعنی برا ہو, یہ بد دعا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیا بیکار بات کہی ہے, کبھی اچھی بات کو بھی ہم بیکار کہہ دیتے ہیں, اس طرح کا انداز ہوتا ہے. تو کیا شاعر کیا بات کہی ہے اس نے کہ برا ہو اس شاعر کا, کہ عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ, کسی شخص کے بارے میں نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے, شخص کے بارے میں نہ پوچھو. عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ, بعض باتوں میں یہاں پر ہے وابصر قرینہ, کہ اس کے دوست کو دیکھو. کسی شخص کے بارے میں نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے, اس کے دوستوں کے حلقے کو دیکھو. فإن القرین بالمقارن یقتدی, کیونکہ دوست اپنے دوسرے دوست کی اقتدا کرتا ہے. ایک آدمی اپنے دوست کی پیروی اور اقتدا اور تقلید ضرور کرتا ہے. آگے اس کو تفصیل نہیں کریں گے, پیچھے کے درس میں 42 نمبر جو درس ہے اس میں تفصیل بہت زیادہ آ گئی ہے. یہی والی بات. اور آگے اسمعی کہتے ہیں, اسمعی عبد الملک بن قریب الاسمعی بہت بڑے امام تھے, محدث تھے, لغوی تھے, شاعر تھے, بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس قصیدے 16,000 قصیدے ان کو یاد تھے اسمعی کو. اور بڑے ایک قصیدہ تو ان کا صوت و صفیر البلبلی حیج قلبی استمیلی, اتنا زبردست قصیدہ ہے جس نے ہارون رشید کے جو ہے کے دربار میں کوہرام مچا دیا تھا, بڑا مشہور ہے. تو کہتے ہیں, اسمعی کہتے ہیں, لم ارى بیتا قط اشبہ بالسنہ, میں نے آج تک شاعروں کے کلام میں کوئی بھی شعر سنت کے جیسا نہیں پایا کہ حدیث کے جیسی بات کہی ہو. جو عدی نے یہ بات کہی تھی اس شعر کے بمقابل دوسرے کو نہیں پایا. یہی والی بات, عن المرء لا تسأل وسل عن قرین وابصر قرینہ, کسی بندے کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ اس کے دوست کے بارے میں پوچھو, اس کے دوست کو دیکھو, کیونکہ قرین ایک آدمی اپنے دوست کے سے ہی لیتا ہے, اسی کی اقتدا کرتا ہے, اسی کی جیسی تقلید کرتا ہے. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں اسی شعر میں,
کہ المرء مع خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہے اور قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا. فلینظر احدکم من یخالل، تو تم میں سے ایک شخص غور کر لیا کرے، دیکھ لیا کرے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو دیکھیں حدیث کے الفاظ بھی ویسے جیسے شعر کا ترجمہ. تو آگے روایت آ رہی ہے، محمد بن نضر الحارثی کہتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل علی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی اور کہا کن یقظانا، بیدار رہا کرو، تب متوجہ رہا کرو، بہت ہی ہوشیار رہا کرو. ورتد لنفسک اخدانا، اور اپنے لیے ایسے دوستوں کو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ارتاد ارتادو، کسی کے پاس جانا، اپنے لیے ایسے دوستوں کو اختیار کرو، کچھ دوستوں کو اختیار کر لو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو. وَكُلُّ خِدْنٍ لَا يُوَاتِيكَ، اور یہ بات جان لو، ہر وہ دوست لا یواتیک علی مسرتی، جو تمہیں میری خوشنودی پر آمادہ نہ کرے، مجھے خوش کرنے، اللہ کو خوش کرنے والی چیزوں پر اگر وہ دوست تمہیں ابھارے نہ، فلا تصحبہ، تو اس کے ساتھ نہ رہو. یعنی یہ اسرائیلی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی طرح کی وحی کی تھی کہ تم اپنے لیے دوستوں کو اپناؤ، لیکن یاد رکھنا ایسا دوست، ایسا ساتھی جو تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے، اللہ کی خوشی کے کاموں میں تمہیں ابھار کر کے نہ لے جائے، تو اس انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو. فَإِنَّهُ لَكَ عَدُوٌّ، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں شیطان کے راستے پہ لے جانے والا ہے. وَهُوَ يُقْسِي قَلْبَكَ، اور وہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا، دل کو پتھر کر دے گا. تو بہرکیف اسرائیلی روایت ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے دین کی آئی ہوئی احادیث کے مطابق ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی قتادہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، لا تغلو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی لا تبتدعوا، بدعت ایجاد نہ کرو. ولا تجالسوا مبتدعا، اور کسی بدعتی کے ساتھ اپنے بیٹھنا نہ کرو. یعنی دین میں غلو کرنا، دین میں حد سے تجاوز کرنا، قرآن میں جو منع کیا گیا اس حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعتیں ایجاد نہ کرو، یہی حد سے تجاوز ہے. اور کوئی بدعتی ہو تو اس وقت بیٹھو نہ. یہ قتادہ کی تفسیر ہے. آگے قتادہ کہتے ہیں کہ المومن وَإِنْ رَأَى الرَّأْيَ يَعْرِفْ مَنْ يَصْحَبُ، مومن گرچہ عقل مند ہو، رائے رکھتا ہو اپنے لیے کوئی، لیکن مومن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے. یعنی مومن اتنا کم عقل نہیں ہوتا کہ جو بھی شخص ملاقات میں ہو گئی اور اس کو دوستی کر لینا. مومن جو ایمان والا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنے والا، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنے والا، دیکھتا ہے کہ کون ہے یہ شخص، اس کو پہچاننا چاہتا ہے، دیکھتا ہے. اور اگر پہچاننے کے لیے ظاہر ایک ملاقات میں پہچان نہیں پائے گا تو کچھ ملاقاتیں کرے گا، اس کے بارے میں پتہ کرے گا. جب پتہ چل جائے کہ یہ سنت پر چلنے والا اور حدیث پر چلنے والا اور طریقہ سلف پر چلنے والا ہے، تبھی اس سے دوستی بڑھاتا ہے، ورنہ دوستی نہیں کرتا. ضروری ہے آپ کے اپنے مخصوص لوگ جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کا حلقہ بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو چیک کر لیں کہ یہ دینی طور پر کیسے ہیں. ذہن دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو دیندار ہوں گے یا بد دین ہوں گے. آپ بد دین سے، بے دین جو نہ نمازی ہے، نہ دین کی کوئی بات کرتا ہے، نہ دین سے کوئی مطلب ہے اس کو، ایسے انسان سے اگر آپ دوستی کریں گے تو وہ آپ کو بھی آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کو بھی اپنے دین سے دور کر دے گا، اللہ سے دور کر دے گا. تو ایسا شخص دوستی کا حقدار نہیں. جو دیندار ہے وہاں پر ضروری ہے یہ دیکھنا کہ صاحب بدعت تو نہیں. تو دیکھیے دونوں طرح کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. صرف ایسے لوگوں سے آپ دوستی کریں جو سنت پر چلنے والے، دین پر چلنے والے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کو قرآن کی طرف، سنت کی طرف، اللہ کی طرف لائیں. آپ کا ایمان تازہ ہو، صحبت صالح ہو، صالحین کی صحبت ہو. تو صالحین کی صحبت کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ نیک لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے عطر فروش. آپ عطر فروش کی دکان پہ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کم سے کم آپ کو اس کی دکان کی نکلنے والی خوشبو ہی آپ کو ملے گی تو آپ کی طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی. اور یا پھر وہ آپ کو کچھ خوشبو دے دے گا لگانے کے لیے کہ لو بھائی چیک کرو، تو وہ جو کچھ دے گا اچھی چیز دے گا. تو صحبت صالح کی مثال جلیس صالح، جو آپ کے ساتھ اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے،
اور سنت پر چلنے والا، منہج سلف پر چلنے والا، کتاب و سنت کا پابند، دین کا پابند ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو دین کی طرف لے کر کے آئے گا، اچھا اس سے فائدہ ہوگا۔ اور جو برا شخص ہے، بد ہے یا بدعتی ہے، تو وہ اس کی مثال لوہار کی طرح ہے کہ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو چنگاری اڑ کے آئے گی، آپ کے کپڑے کو جلا دے گی اس کی بھٹی میں سے، اور کپڑے کو جائے گا تو کم از کم تپش سے آپ کو گرمی آئے گی، تو آپ کو پسینے چھوٹیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو تکلیف اور مشقت ہی آئے گی، اس کے ساتھ پاس بیٹھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کپڑے جلائے گا، اور کسی بے دین کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو دین سے دور کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن سے دوستی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو پہچانیں اور ان کو دیکھ لیں، چیک کر لیں، جانچ لیں۔ آگے کی روایت آ رہی ہے، قیس بن سعد کہتے ہیں سمعت مجاہدن، مجاہد بن جبر مکی امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے مشہور شاگرد ہیں مجاہد کہتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء، اہل الاہواء بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، فإن لهم عرة كعرة الجرب، بدعتی انسان کے اندر ایک لگنے والی بیماری پائی جاتی ہے، ادوا، جیسے جرب کی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، لگنے والی، ایک دوسرے کو اڑ کر کے لگنے والی بیماری۔ تو کہا جس طریقے سے جرب کی بیماری میں مبتلا اونٹ جس کی کھال خراب ہو گئی ہو، اس میں کھجلی اور دانے نکل کر کے ہو جاتی ہے نا، بعض جانوروں کے پیٹھ کی پوری پال گر جاتے ہیں کھجلی سے اور دانوں سے، اس کی جو ہے انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے، تو جرب کی بیماری سے وہ کیا ہوتی ہے، وہ متعدی ہوتی ہے، وہ دوسرے کو لگتی ہے، تو جراثیم ہوتے ہیں وہ دوسرے کو لگ جاتے ہیں، جیسے ٹچ ہوا وہ اس پہ پہنچ گئے۔ تو کہا کہ جس طرح جرب کی بیماری میں ایک شخص اگر اس ایسے مریض کے پاس چلا جائے یا کوئی جانور تو اس کو لگ جاتی ہے، ایسے ہی بدعتی کے پاس بیٹھو گے تو بدعتی کے پاس کی بدعت بھی، اس کی بیماری بھی متعدی ہے، آپ کو لگے گی۔ یہ مجاہد بن جبر البکی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث آ رہی ہے، ابو جعفر محمد بن علی، ابو جعفر الباقر، جس کو ابو جعفر باقر کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، ابو جعفر باقر، وہ اصل باقر ہے، اور محمد بن علی، محمد بن علی کون ہے؟ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حسین بن علی بن ابی طالب کے بیٹے، حسین کے بیٹے علی تھے، اور علی ہی ان کا نام زین العابدین ہے، اور ان کے بیٹے محمد ہیں جو ابو جعفر ہیں، ابو جعفر الباقر۔ تو یہ ابو جعفر بہت بڑے عالم تھے، ہمارے یہاں ہمارے اہل سنت کے یہاں بھی یہ بہت بڑے عالم، امام، ثقہ، محدث ہیں، اور رافضیوں کے یہاں بھی، شیعہ کے یہاں بھی امام ہیں ان کے، وہ بھی ان کو امام مانتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ بہت بڑے علم والے، صحیحین میں ان کی روایتیں آئی ہیں، اور بھی جگہوں پر ثقۃ عالم، بہرکیف بہت بڑے عالم تھے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن علی الباقر کہتے ہیں کہ لا تجالسوا اصحاب الخصومات، امام ابو جعفر ہمارے اماموں میں، ہمارے ائمہ سلف میں ہے، جن کو رافضیوں نے اپنے امام بنا لیا ہے، اور ان کی طرف بہت سی ایسی چیزیں منسوخ کر دی جن سے وہ بری ہیں، تو اور ان کو معصوم مانتے ہیں، وہ معصوم۔ پچھلے والے درس میں ہم نے بیان کیا تھا اور ذکر کیا تھا رافضیوں کے اور شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے کہ اپنے اماموں کو کس طرح کا درجہ دیتے ہیں، الوہیت اور ربوبیت کا، اللہ کے مقام پر لے جاتے ہیں، عالم الغیب اور معصوم الخطا مانتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے یہاں یہ غلو نہیں ہے، ثقہ ہیں، امام ہیں، عالم ہیں۔ امام صاحبی کہتے ہیں کہ جمع بین العلم والعمل، علم کے ساتھ عمل کرنے والے، اور سید اور شریف النسب اور ثقہ، بڑے مطلب جس کے وہ حقدار ہیں، وہ القاب ہم نے دیے ہیں، اور یہی بہت بڑی چیز ہے کہ وہ ثقہ ہیں، عالم ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو جعفر الباقر لا تجالسوا اصحاب الخصومات، اہل بدعت جو دین کے معاملے میں مباحثے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، مناظرہ کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ مناظرہ کرنا یہ اہل سنت کی عادت نہیں، یہ بدعتیوں کی عادت ہے، کیونکہ بدعتی کے پاس دلیل ہوتی نہیں، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ سلف کے اقوال، نہ صحابہ کا عمل، نہ تابعین کا قول، نہ تبع تابعین کا قول، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں۔
اس کے پاس اسناد ہی نہیں ہے. بدعتی کے پاس اسناد نہیں. بدعتی کے پاس جو بات وہ کہتا ہے اس کو پروف کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو کیا کرتا ہے وہ منطق اور عقل کا سہارا لے کر مناظرہ کرتا ہے. بدعتی مناظرہ کرتا ہے. اسی لیے سلف ڈرایا کرتے تھے, مناظرہ کرنے سے منع کرتے تھے, اور مناظرہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے تھے, کیونکہ آپ اس وقت بیٹھیں گے وہ آپ سے مناظرہ شروع کر دے گا اور آپ کے دل کو بیمار کر دے گا, شک میں ڈال دے گا, تو عقل کی باتیں لائے گا. آپ تو بولا بالا مزاج, آپ کا بولے والے طریقے سے صحابہ کی بات نقل کرتے ہیں, آپ سنت پر چلتے ہیں, حدیث پر, قرآن پر, صحابہ کے طریقے پر, تابعین کے طریقے پر, اور وہ اس کے پاس عقلی دلیلیں ہیں, عقلی داؤ پیچ ہے, تو وہ کیا کرے گا, آپ کو الجھا دے گا. اسی لیے امام ابو جعفر الباقر یا الباقر نے کہا کہ لا تجالسوا اصحاب الخصومات, جو دین میں مناظرے کرتے ہیں, خصومت جھگڑے کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, مجادلہ کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, ویسے مباحثہ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو ہی مت سرے سے. فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں باطل طریقے سے غور و خوض کرتے ہیں. اور اللہ نے منع کیا نا, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں باطل طریقے سے دماغ چلاتے, عقل داخل کرتے ہیں, ان سے اعراض کرو, ان کے ساتھ نہ بیٹھو. تو امام ابو جعفر الباقر نے اس سے منع کیا. ایسے ہی امام محمد بن علی حنفیہ, دیکھ رہے ہیں, لگتا ہے امام ابن بطہ ان علماء کے اقوال لا کر کے بتانا چاہتے ہیں بدعتیوں کو کہ تم جن کے راستے پر چل کر دعویٰ کرتے ہو کہ ان کے راستے پہ ہیں, وہ تمہارے خلاف ہیں. یہاں بات آئی ابو جعفر الباقر کی, امام باقر کی, اور اب آ رہی محمد بن علی حنفیہ, ابن حنفیہ. محمد بن حنفیہ یہ بھی بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں ان کے یہاں, رافضیوں کے یہاں. محمد بن حنفیہ امام علی کے بیٹے ہیں, یہ محمد بن حنفیہ علی کے بیٹے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک لونڈی سے پیدا ہوئے تھے اس لیے حنفیہ لونڈی کا وہ ہے نام ہے, تو ان کی طرف منسوب ام الولد سے تھے یہ اصل میں, ٹھیک. اس لیے محمد بن حنفیہ کا, حالانکہ محمد بن علی ہیں یہ, محمد بن علی, تو یہ بھی امام تھے اپنے زمانے کے, تو یہ بھی ثقہ تھے, عالم تھے. محمد بن حنفیہ یہ بھی ثقہ تھے, ابو جعفر باقر بھی ثقہ تھے. کہا کہ لا تجالسوا اصحاب الخصومات, بالکل وہی بات جو ابو جعفر الباقر نے کہی, وہی بات محمد بن حنفیہ نے کہی کہ لا تجالسوا اصحاب الخصومات, دین کے معاملے میں جھگڑالو جو لوگ ہوتے ہیں, دین کے نام پر جھگڑا کرنے والے اور مناظرہ کرنے والے, ان کے ساتھ نہ بیٹھو. فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں باطل طریقے سے غور و خوض کرتے ہیں. اور اس کے بعد روایت آ رہی ہے مصعب بن سعد, سعد بن ابی وقاص کے بیٹے, دیکھیں صحابی کے بیٹے, سعد کے بیٹے مصعب, مصعب بن سعد بن وقاص 103 ہجری میں انتقال ہے, تابعی ہیں, ثقہ ہیں, صحابی کے بیٹے تابعی ہیں, سعد بن وقاص کے بیٹے. کہتے لا تجالس مفتونا, ایسے شخص کے ساتھ نہ بیٹھو جو فتنے میں مبتلا ہو, یعنی بدعت کا فتنہ, جو فتنے میں مبتلا ہو. فَإِنَّهُ لَن يُخْطِئَكَ مِنْهُ إِحْدَى اثْنَتَيْنِ, اس کے پاس بیٹھو گے تو دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور تم تک پہنچے گی, بچ نہیں پاؤ گے, دو میں سے کسی ایک کا شکار ہو جاؤ گے. کیا؟ اما یفتنا کا, یا تو وہ اپنی طرح تمہیں بھی فتنے میں ڈال دے گا, فتتابعوا, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی کرنے لگو گے. جو باطل منہج کا شخص ہے, باطل پرست ہے, بدعتی ہے, فتنے میں مبتلا ہے, دینی فتنے میں, شبہات کے فتنے میں, شبہات کے فتنے میں مبتلا ہے. شبہات لاتے ہیں نا بدعتی لوگ, سوال ڈال دیں گے, آپ جواب نہیں دے پائیں گے, پریشان ہو جائیے. تو کہا کہ ایسے شخص کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو دو میں سے ایک خطرہ ملے گا, یا تو وہ تمہیں اپنے فتنے سے متاثر کر کے اس میں ڈال دے گا تو تم اس کی پیروی کرو گے, وَإِمَّا أَن يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أَن تُفَارِقَهُ, یا پھر وہ تمہیں تکلیف دے گا قبل اس کے کہ تم اس سے جدا ہو. یعنی وہ تمہیں تکلیف یہ دے گا کہ جب وہ باتیں کرے گا دین کے بارے میں غلط سلط, تو گرچہ تم قبول نہ کرو اس کی باتوں کو, لیکن دکھ اور تکلیف تمہیں ضرور ہوگی کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں. ابھی صحابہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں, تعریفات سنتے ہو, دل میں انشراح پیدا ہوتا ہے, محبت, اور ابھی کسی صحابی کے بارے میں غلط سلط بات سنیں تو دل میں دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی اور ایک اور روایت آ رہی ہے یونس سے,
اسی پر انشاءاللہ اختتام کریں گے اس درس کا. یونس بن عبید العبدی البصری بہت بڑے عالم ہیں، تابعی من الحفاظ، تابعی ہیں اور حفاظ میں سے ہیں، بڑے حافظ الحدیث. 140 ہجری میں انتقال ہے، 39 یا 40 میں دونوں قول ہیں. 140 میں، یعنی امام ابو حنیفہ کا دور ابھی ختم نہیں ہوا. یونس بن عبید البصری امام السنہ ہے. امام السنہ کا مطلب ہوتا ہے عقیدے کے باب میں، جیسے کتاب ہے عقیدے کی باتیں جن سے منقول ہیں، جو اہل بدعت پر رد کرتے تھے، تردید کرتے تھے، اہل بدعت کے خلاف شدید موقف رکھتے تھے، ان میں سے ہیں. جو آج کے دور میں اگر بدعتیوں پر کلام کیجئے تو لوگ آپ کو اپنے ہی لوگ کہیں گے کہ یہ کون سا طریقہ تم نے ایجاد کر لیا کہ فلاں کو آپ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، فلاں کا منہج خراب ہے، فلاں کا طریقہ. یہ علماء سلف ایسے ہی تھے کہ اپنے دور کے علماء بدعت کو، بدعتی علماء کو سخت رویے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے. یونس بن عبید ان لوگوں میں سے ہیں کہ یونس بن عبید گزرتے اور ایوب سختیانی، یہ بڑے بڑے علماء گزرتے اور ان کے پاس سے کوئی بدعتی عالم گزرتا. عمرو بن عبید البصری معتزلی عالم تھا. عمرو بن عبید بصری یہ معتزلی عالم تھا. یہ گزرا، ان کو کہا، اس نے کہا السلام علیکم. ایوب سختیانی ہے، یونس بن عبید، ایوب سختیانی 131 میں انتقال ہے اور یونس بن عبید 139-40 میں انتقال ہے، برابر کہیں ہے. عمرو بن عبید بصری نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں. وہ یہ لوگ گزر رہے تھے، وہ بھی گزر رہا تھا، وہ رکا، سلام کیا اور یہ گزر گئے. راوی کہتا ہے انہوں نے تذکرہ تک نہیں کیا یہ کون تھا، یعنی اس کی تحقیر اتنی کی، اس بدعتی کی، معتزلی تھا، کہ نہ سلام کا جواب دیا بلکہ اس کے متعلق اپنے شاگردوں کو اور جو طلبہ ساتھ میں چل رہے تھے یہ تک نہیں کہا کہ یہ کون تھا. انہوں نے پہچان لیا کہ عمرو بن عبید ہے لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. عمرو بن عبید، یہ یونس بن عبید جو ہیں، یونس بن عبید نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. ان کے متعلق ایک اور بات آتی ہے. یونس بن عبید اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اسی عمرو بن عبید بصری معتزلی سے ڈرایا کرتے تھے، ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی مجلس میں نہ جانا، عمرو بن عبید کی مجلس میں نہ جانا. یونس کہتے تھے کہ عمرو بن عبید کی مجلس میں نہ جانا. تو ایک دن ایک شاگرد نے کہہ دیا مجلس میں کہ شیخ آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ عمرو بن عبید کی میٹنگ مجلس میں نہ جاؤ، آپ کا بیٹا تو جاتا ہے، آپ کا بیٹا عمرو بن عبید کی مجلس میں جاتا ہے. تو کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا. بولے آنے دو اس کو. کچھ دیر کے بعد ان کا بیٹا آیا، انہوں نے بلایا اس کو. یونس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کیا بات ہے، میں نے سنا ہے کہ تم عمرو بن عبید کے پاس جاتے ہو. کہا کہ وہ کچھ لوگ تھے جو جانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا، ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا. تو یونس نے کہا کہ سنو، میں نے تم کو منع کیا ہے کہ عمرو بن عبید کی مجلس میں نہ جاؤ اور ان کو بھی منع کرتا ہوں، اور میں تمہیں پہلے منع کر چکا ہوں تعلیم کے طور پہ کہ زنا سے میں نے منع کیا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے، زنا کبھی مت کرنا. میں نے چوری سے منع کیا ہے کہ چوری کبھی نہیں کرنا. میں نے شراب پینے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ حرام چیزیں ہیں. کہا میں نے تمہیں زنا سے، چوری کرنے سے، شراب پینے سے منع کیا ہے اور عمرو بن عبید کے پاس بیٹھنے سے ہی منع کیا ہے. لیکن واللہ اگر تم چوری کر کے مر جاؤ بغیر توبہ کے، زنا کر کے مر جاؤ اور اللہ سے ملاقات کرو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ تم عمرو بن عبید کے ساتھ بیٹھ کر کے زندگی گزارو اور اس کی رائے پر مر کر کے اللہ کے پاس حاضر ہو. زنا کر کے مر جاؤ اور اللہ سے ملاقات کرو مجھے پسند ہے، مگر عمرو بن عبید بدعتی کی مجلس میں جا کر کے اس کی رائے اختیار کر کے اس کے مذہب پہ چلے جاؤ اور پھر مر کر کے اللہ سے اس کی رائے پر ملاقات کرو، یہ مجھے پسند نہیں. اتنے بڑے غیرت والے لوگ تھے یہ کہ بدعتیوں کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے، اہل بدعت کے خلاف. دیکھیے کیا بات کہی ہے، اسی بات کو وضاحت کر کے انشاءاللہ اپنا پروگرام ختم کریں گے. کہتے ہیں یونس بن عبید البصری کہتے ہیں احفظوا عنی ثلاثا،
مجھ سے تم 3 باتوں کو حفظ کر لو، یاد کر لو، پکڑ لو مضبوطی سے، یاد کر لو. ان مت و ان عشت، پتہ نہیں میری زندگی کتنی رہی، میں کب تک زندہ رہوں، لہذا میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، یاد کر لو. کیا؟ لا يدخل احدكم على ذي سلطان يعظمه، کسی سلطان یعنی طاقتور شخص سلطان کے پاس، کسی امیر کے پاس، گورنر کے پاس، کسی حاکم کے پاس، یہاں یعظمہ ہے ہمارے یہاں، ہو سکتا ہے نسخے کا فرق ہوگا، تو یعظہ زیادہ اچھا ہے آپ کے نسخے میں، یہاں یعظمہ ہے کہ کسی سلطان کے پاس، بادشاہ ہو یا اس کے نیچے کے درجے کا کوئی گورنر اور کوئی بڑا والی ہو، اس کے پاس نہ جائے تم میں سے کوئی شخص جس کی وہ تعظیم کرے، ظاہر پہنچے گا تعظیم کرنی پڑے گی، یا اس کے پاس جا کر کے اس کو نصیحت کرے. آگے اور بات آ رہی وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور اسے قرآن پڑھائے. تو ہوگا کیا کہ آپ ایسے شخص کے پاس جا کر کے، بادشاہ کے دربار میں جا کر کے دین کی بات کریں گے، قرآن پڑھائیں گے، وعظ کریں گے، تو آپ حق بات پورے طور پر نہیں کہہ پائیں گے. تو بادشاہوں کے پاس نہ جاؤ، یہ مطلب ہے. اور سلف اس چیز سے بھاگتے تھے، ڈراتے تھے کہ بادشاہوں کے پاس دربار میں نہ جاؤ، تو بوقت ضرورت ہی وہ جاتے تھے ورنہ نہیں جاتے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری وَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ، اور تم میں سے کوئی شخص کسی نوجوان عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. وَإِنْ أَقْرَأَهَا الْقُرْآنَ، چاہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن ہی کیوں نہ پڑھائے اس کو. کوئی یہ نہ کہے کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں کسی لڑکی کو، تو قرآن پڑھانا تو بہت اچھی چیز ہے، تو کیا ہو گیا اگر اکیلے بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، قرآن تو پڑھا رہا ہوں. تو یہ ہو گیا خلوت کا طریقہ. وہ تو ہو گیا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، یہ تو واضح پرانے زمانے میں. لیکن آج کے زمانے کی یہ والی خلوت بدل گئی ہے. آج کے زمانے میں آن لائن خلوت ہوتی ہے. آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نوجوان کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، اور آج کل تو دین کے نام پہ رابطہ کرتے ہیں لوگ. ایسی ایسی ایپ بن گئی ہیں کہ آپ کا نام نہیں اس میں دکھے گا کہ کون میسج کر رہا ہے. کسی لڑکی کے اکاؤنٹ کو دیکھ کر کے، اس کی کسی پوسٹ کو دیکھ کے نصیحت کرتے ہیں خیر خواہی میں کہ آپ نے یہ بات جو ڈالی ہے دینی طور پہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، آپ کا فوٹو دکھ رہا ہے، اس میں بال دکھ رہے ہیں، آپ اس میں دوپٹہ لگا لیجئے اور آپ اپنی زینت کو نہ دکھائیے، خیر خواہی کرتے ہیں. تو وہ لڑکی سوچتی ہے یہ بڑا دیندار شخص ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون ہے، نام نہیں دکھے گا. دھیرے دھیرے پہلے ایسے ہی دور دور سے خلوت کے ذریعے بات چیت کر کے دین کی باتوں کے ذریعے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر اپنا شیطان اپنا کام کرتا ہے. تو کہا کہ یہاں بات بیان کی یونس بن عبید، یاد کر لیجئے یونس بن عبید تابعی ہیں. یونس بن عبید نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، تنہا ملاقات نہ کرے. اب ملاقات آج کے دور میں یہ والی بھی ملاقات اسی میں داخل ہو جائے گی جو آن لائن ٹیلی فون کے ذریعے ہو، موبائل پر بات کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، گرچہ قرآن پڑھانے کے لیے ہی کیوں نہ مقرر کیا جائے. اور یہاں پر ضرورت اس بات کی کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، ولی امر ہیں، باپ ہیں اور گھر کے بڑے ہیں، اور یا بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی ہیں جن کے تحت ماتحت لڑکیاں ہیں گھر میں، نوجوان لڑکیاں، وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی ٹیوشن کے لیے بھی، پڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو نہ رکھیں کہ مثال ایک ہی بیٹی ہے، اس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی کو آپ نے رکھ دیا، وہ گھر پہ آئے یا آن لائن کرے. تو یہ چیز غلط ہے، یہ ناجائز ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ایسے معاملات میں انسان کو دور رہنا چاہیے اور اس کی اس سے احتیاط کرنا چاہیے. ناجائز راستے پہ نہ جائے بلکہ جائز طریقہ اختیار کرے. اس کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. کسی مجلس میں جہاں کوئی شیخ علم دیتے ہوں، وہاں پر پردے کا اہتمام ہو، وہاں پر وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے اور علم کی مجلس میں جا کر کے علم لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی خاتون ہی پڑھانے والی ہوں، وہ گھر پہ آ جائیں، یا وہ کسی طریقے سے جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے. مراد یہ کہ کہا کہ نوجوان لڑکی کے ساتھ خلوت نہ کرے، اکیلے میں نہ بیٹھے، گرچہ قرآن ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو اس کو. اور تیسری چیز وَلَا يُمَكِّنْ سَمْعَهُ مِنْ ذِي هَوَىٰ، اور کسی خواہشات والے شخص کو اپنا کان نہ دے. اس خواہشات یعنی بدعتی شخص کو جو بول رہا ہے، اپنی بدعت بولتا ہے، بدعت والی باتیں کرتا ہے، اس کو اپنا کان
اپنے کان تک اس کی آواز پہنچنے نہ دے، یعنی اس کی مجلس میں نہ بیٹھے، اس کی تقریر نہ سنے، اس کے پروگرام میں نہ جائے بدعتی کے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. بادشاہ یا کسی سلطان کے پاس نہ جائے، حاکم کے پاس نہ جائے نصیحت کرنے، قرآن پڑھانے، یا اور دوسرا کسی خاتون کے ساتھ میں اکیلے تنہائی میں خلوت نہ کرے، چاہے قرآن اور حدیث کو نہ پڑھا رہا ہو، اور پھر کسی بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے دین. دیکھیں یہاں پر کان دینے سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ دین کو پھیلانے کی بات کرتا ہے، دین کی وضاحت کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے، دین کا درس دیتا ہے. بدعتی اس کی مجلس میں نہ بیٹھے. قال محمد کہتے لو اعلم ان احدکم یقوم کما قعد لم ابالی، اگر میں جانتا کہ تم میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا ویسے ہی جیسے بیٹھا تھا، یعنی جس وقت بیٹھا تھا بدعتی کے پاس، ابتدا میں تو صحیح تھا، دل کا شبہات نہیں تھے، سنت پر تھا، بیٹھنے کے بعد اگر کھڑا بھی اسی حال میں ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ بدعتی کے پاس بیٹھنے کے بعد جب اٹھے گا تو بدل کے اٹھے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ تمام کے تمام جو نصوص ہم نے بیان کیے، اقوال بیان کیے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑی عزیز چیز ہے، عقیدہ بہت ہی محترم، بہت ہی نادر اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حفاظت ویسے ہی کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ اپنے مال و دولت کی، ہیرے جواہرات کی، سونے زیورات کی کرتے ہیں. اس کو محفوظ ترین مقام پر اور ہر کسی کو نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ہاتھ لگنے دیتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں. ایمان بھی بچا کے رکھنے کی چیز ہے. سنت پر آپ کا منہج، آپ کا عقیدہ، آپ کا طور طریقہ، آپ کی عبادت، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں یہ محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور ہر غیرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا، اس کی باتوں کو سننا، اس کے لیکچر کو سننا، اس کی تقریریں سننا، یہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اپنے دل کو بیمار کرنے والی بات ہے، اور نعوذ باللہ دین اسلام سے نکل جانے کے حالات میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سلف کے ان اقوال سے عبرت لے کر کے ان کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق دے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو سب کو سنت پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.